الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین بانوار معرفتی برسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق بلغ رسول النبی الکریم نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، جمیع سلسلے وابستگان سلسلے زندہ نوازی کے خلفائے کرام موریدین سلسلہ اور اس صوفی ٹاک کے قافلے میں چلنے والے تمام کو اس چینل کے اندر ہم استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش و خرم رکھے، اور امید کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل، سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صدقے طفیل غوث پاک طفیل، آپ اپنی جگہ پہ خوش و کرم رہیں گے، امید کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے لب کشائی کرنے سے پہلے، جرات کرنے سے پہلے میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اور بار آپ کے سامنے اس فقیر زندہ نواز کو پیش ہونے کا اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب کیا۔ آج آپ کے سامنے سورہ والشمس کی چھوٹی سی آیت کریمہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اپنے لیے مصیبت میں اور پھنس گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست آیت کریمہ، یعنی رجب کے مہینے کے اندر اولیاء کرام کہتے ہیں جو بوئیں گے اور رمضان اور شعبان میں اس کی آبیاری کریں گے، تو رمضان کے مہینے میں جو پہلے ہی تاریخ سے آپ جو اپنے فصل کو کاٹ سکتے ہیں، اور آخر میں لیلۃ القدر کے آپ حقدار بن سکتے ہیں۔ اسی کے مناسبت کے لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ ادب کا پیمانہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ بزرگان دین کے نزدیک تین ادب کا پیمانہ ہے: ایک اپنے رب سے، اپنے خالق مالک سے، دوسرا جو رب کو ہم کو پہچانے اور ہمارے لیے دین لائے اور دین ہم کو سمجھائے، وہ سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے ہم کو اللہ نے تمام خلق میں اشرفیت کا مقام عطا فرمایا، تو کچھ نہ کچھ مقصد خالق دو جہاں کا ہوگا۔ اسی کے لیے صوفیاء کرام نے کہتے ہیں، تو اس کے لیے برکت کے لیے میرے پیر کامل کے ایک چھوٹی سی کلام جو حسب دستور، جب تک میں وہ کلام کو نہ پڑھوں
میرا دل خوش نہ ہوگا. جب دل خوش نہ ہوگا تو کلام آپ کے سامنے ہم کیا کریں. تو فقیر زندہ نواز کا یہ ہمیشہ شیوا رہا ہے کہ پیر بن مدعا نہیں ملتا، قدر بن راستہ نہیں ملتا، دیر بابا میں ڈھونڈنے والوں بن وسیلے خدا نہیں ملتا. مجھ کو بنانے والا ہے، مجھ کو نکھارنے والے، مجھ پر کرم کرنے والے میرے آقا، میرے پیر رہبر شیخ العاصرین محب الصادقین حضرت خواجہ شیخ محمد حسین شاہ قادری الچشتی افتخاری سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کی وہ باوقار ہستی کا صدقہ ہے کہ آج فقیر زندہ نواز آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی جرات کرتا ہے. تو اس کے لیے میرے پیر کامل سرکار پیر عادل کتاب شبستان عادل میں کہتے ہیں، میں نے دیکھا تجھے تو نے دیکھا مجھے، عالم بے خودی تھی سنبھلنا. میں نے دیکھا تجھے تو نے دیکھا مجھے، عالم بے خودی تھی سنبھل نہ سکا. روبرو ہو بہو ہم تھے دونوں مگر اس لیے جب سے ہرگز بدل نہ سکا. روبرو ہو بہو ہم تھے دونوں مگر اس لیے جب سے ہرگز بدل نہ سکا. تیرا آنا بھی آنا غضب ہو گیا، دیکھنے کا مجھے تو بہانہ ملا. تیرا آنا بھی آنا غضب ہو گیا، دیکھنے کا مجھے تو بہانہ ملا. روپ اپنا بدلنا عجب ڈھنگ ہے، روپ اپنا بدلنا عجب ڈھنگ ہے. غیر کے جیسا میں تو مچل نہ سکا، غیر کے جیسا میں تو مچل نہ سکا. گنج مخفی کبھی نحن اقرب کبھی، دل کی دھڑکن کبھی وسوسہ نفس میں. گنج مخفی کبھی نحن اقرب کبھی، دل کی دھڑکن کبھی وسوسہ نفس میں. ہے مسافر تیرا ہی سفر ہر جگہ، کھیل ایسا مجھ سے تو چل نہ سکا. ذات اللہ اکبر بہت پاک ہے، ذات اللہ اکبر بہت پاک ہے. ایک نقطہ خدا میں لگا ہے وہ کیا سوال ہے میرے سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کا. خالق کو تمام بولتے ہیں لیکن پوچھتے ہیں کہ وہ خدا میں جو نقطہ لگا ہے ذرا مجھے تو بتا. گر نہ سمجھے سمجھ لو درے پیر سے، گر نہ سمجھے سمجھ لو درے پیر سے. جس نے سمجھا وہ دوزخ میں جل نہ سکا. وہ نقطہ العلم نقطۃ، جس نے وہ نقطہ سمجھ لیا، جس نے پیر کے در کو پکڑ لیا، یہی ہماری کامیابی ہے. تو اس کے لیے جس نے گر نہ سمجھے سمجھ لو درے پیر سے، جس نے سمجھا وہ دوزخ میں جل نہ سکا. ہم نے مانا ازل میں ابد میں وہی، جیسا باطن میں ہے ویسا ظاہر بھی ہے. جستجو تو نہیں پھر اٹل حکم پر، دیکھ کر تیرے جلووں میں ڈھل نہ سکا. شاہ مہتاب علی رمز کلمہ سہی، بلکہ تارے نفس میں بھی پڑھنا سہی. کیا بات ہے. شاہ مہتاب علی رمز کلمہ سہی، بلکہ تارے نفس میں بھی پڑھنا سہی. یہاں کلمے سے جو بن جائیں گے سب ولی، ہاں جسد بھی لحد میں تو گل نہ سکا. جس کا کلمہ بن جائے گا وہ کبھی بھی لحد میں بھی گلے گا نہیں. پیر عادل تمہارا جواب نہیں، جس کا تا خوف وہ تو نکل ہی گیا. جو ہمارا خدا تھا تمہارا ہوا، مرحبا تم پہ دشمن بھی جل نہ سکا. میں نے دیکھا تجھے تو نے دیکھا مجھے، عالمی بے خودی تھی سنبھل نہ سکا. روبرو ہو بہو ہم تھے دونوں مگر اس لیے جب سے ہرگز بدل نہ سکا. رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں. یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے. میرے والد محترم سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے کہ آپ کی نوازش کا صدقہ ہے. آپ نے ایک کامل پیر پائے، وہ پیر کے صدقے میں ہم کو بھی وہ پیر اللہ نے عطا کیا. لیکن ایک کمالیت کو دیکھیے کہ آپ نے سرکار زندہ نواز کو بھی ایک قطب الارشاد کے مقام پر پہنچا دیا. اسی طرح
ہمارے پوری فیملی کو آپ نے نور نلا نور کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اس ماہ رجب کے صدقے، آج 11ویں شریف کے صدقے، میرے سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے مولا، اور ان کے مزار کو مرج خلق بنا دے مولا، ان کے نور ہدایت، نور شفاعت، نور برکت سے ہمیں بھی مالا مال کر دے مولا۔ تو آج کی آیت کریمہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنی زندگی میں کامیابی ہو گیا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ خالق و مالک، ہمارے آپ کا خالق و مالک، 18,000 مخلوق کا خالق و مالک، یہ عالم کا تمام کا خالق و مالک اللہ کہہ رہے ہیں قد افلح من زکاہا، جس نے کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کیا، اپنے مراد کو پہنچ گیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دیکھیے اللہ قسم کھا رہے ہیں، ہم اور آپ جسے نہیں، والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، جو سورج جو اندھیرے کو روشن کر دیتا ہے، جو سورج پورے دنیا، پوری کائنات جو ہے اپنے جو ہے ایک دم منحوسیت چھائی ہوئی ہے، لیکن وہ سورج کے کرم سے ایسا لائٹ آج تک بھی پیدا نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک بھی آئے گا۔ وہ سورج کی روشنی جو نکلتی ہے اللہ کو بھی بھاتا ہے، ہم تمام کو بھی اچھا لگتا ہے، اس سورج کی اگنے کی قسم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یعنی وہ چاند کی، جب چاند جو ہے پورے آب و تاب سے چمکتا ہے تو کتنا بہترین لگتا ہے، وہ چمکتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس کے آگے پیچھے تو دنیا چلتی ہے، اس کی قسم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والنہار اذا جلاہا، وہ دن جب صبح 6 بجے یا 6:30 بجے یا 7 بجے جب سورج نکلنے کے وقت کا، جب کتنا یعنی خوشی کا موسم ہے کہ ہر آدمی یعنی جو ہے چرند پرند جانور تمام اپنے چارہ کے لیے، اپنے یعنی اناج کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے جو آگے نکلتے ہیں کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ اندھیرے میں ان کو کتنی پریشانی تھی، اور انسان بھی، ہر آدمی اٹھ کر جب سورہ صبح کی نماز پڑھ کر درود و سلام پڑھ کر جب نکلتا ہے تو کوئی چائے پی لیتا ہے، کوئی اپنی زندگی کے کاروبار کا آغاز کرتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، تو اللہ کو وہ وقت بھی بہت پسند ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ اور واللیل اذا یغشاہا، جب 6 بجے، 6:30 بجے یا 7 بجے جب جو ہے رات اپنے انہیں اجالے کو ختم کر کے اپنے اندھیرے کی میں لے جاتا ہے، یعنی جو دن میں 11 گھنٹہ، 12 گھنٹہ یا 15 گھنٹہ جو چمک تھی، جو آپ تھی، وہ تاب تھی، وہ اپنے انتہا پر پہنچ کر پورے چیز کو بدل دیا جاتا ہے، یعنی جانور بھی اپنے جو ہے پرندے ہر جگہ اپنے گھونسلے میں، اور ہر انسان اپنے گھر میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور اس وقت کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ والسماء وما بناہا، اب جو 14ویں کا چاند دیکھو انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر جب 14ویں چاند ہوگا، پورے ستارے چمکیں گے، اور اس کے اندر جو ہے بہت ہونے شاعروں نے بھی کلام لکھا ہے، تو اللہ کو بھی بہت پسند ہے، آپ کو بھی تمام کو بھی پسند ہے، وہ پسند کو اللہ جو ہے اس کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ والارض وما طحاہا، جب صبح نماز کے بعد 8-9 بجے، 10 بجے جو رات کو تمام دکانیں، تمام کاروباریں، تمام ٹرینیں، تمام بسیں سب بند ہو جاتی ہے، اور جب صبح 10-11 بجے پورا دنیا سج جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے جو خوش ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ والارض وما طحاہا اس کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وہ جان جس نے اور سب کو، جہاں یعنی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اپنے بچوں کو ناشتہ کھلا رہی ہے، اپنے گھر والوں کو عزت کر رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، اور تمام گھر کے کام کر رہی ہے، یعنی وہ جب سب کو ٹھیک کر رہی ہے، اس کو بھی مالک کو بہت پسند آتا ہے، اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی
بہت ایسے لوگ ہیں جیسا کہ ہمارے صوفی ٹاک کو سن کر یا کوئی اللہ والے کی بات سن کر یا کوئی عالم دین کی بات سن کر یا مفتیان کرام کی اور جو ایک کوئی مقررین کی بات سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ پچھلے کی رات پچھلے کے دن کی زندگی میری بدکاری کی زندگی ہے، اب مجھے اچھی زندگی جینا ہے، مجھے رشد و ہدایت مل گیا ہے۔ یا آج کے جمعے کے بیان کے اندر یا کوئی ایسی میلاد النبی کے محفل کے اندر یا 11ویں شریف کی محفل کے اندر جب یہ ایک روح جو خوش ہو جاتا ہے اور بدکاری چھوڑ کر پرہیزگاری اس کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اس وقت کبھی جب مریدی کا وقت، جس کے میرے اولیاء اللہ کہتے ہیں بہت ہی اعلیٰ اولا وقت ہے، اس وقت کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، قد افلاح من زکاہا، یعنی کتنا اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ یہ تمام قسم کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ بے شک او جس نے فلاح پا لیا، جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کیا، یہ بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس ماہ رجب کے اندر ہم تمام کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا خالق و مالک ہم سے خوش ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفیاء کرام کے نزدیک اور صوفی ٹاک کے اندر آپ کو میسج دے رہا ہوں، یہ تمام اگر تمام کے پاس وہ شمسی کا جو ہے آپ کے یوٹیوب کے اندر بھی دیکھ لیجئے کہ اس کو اردو میں دیکھیے، ٹرانسلیشن مل جائے گا، ترجمہ مل جائے گا، ہندی میں ترجمہ مل جائے گا، کنڑا میں مل جائے گا، ملیالم میں مل جائے گا، انگلش میں مل جائے گا، بنگالی میں مل جائے گا، جو زبان کے اندر آپ لوگ یہ بات کو سمجھ لیجئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وقت بہت ہی اعلیٰ اولا وقت ہے۔ ابھی جیسے کہ مریدی وقع کرنے کا وقت اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، وہ محفل کے اندر ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس محفل کے اندر میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر آج اللہ ہمارا خالق و مالک جو ہے کسی کی جس کو دعوت حق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہی ہیں، یہ دعوت فکر ہے، یہ دعوت حق کو لینے کے لیے، یعنی دعوت فکر کو لینے کے لیے دعوت حق والا بھی آنے والا ہے، دعوت فکر دینے والا بھی آنے والا ہے، دائی بھی ہوگا، مدعی بھی ہوگا، یہ تمام بھی ہوگے، رب کعبہ بھی ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگے، پیران عظام بھی ہوگے، نسبت بھی ہوگا، جو ولایت بھی ہوگا، تقدیر بھی ہوگا، تدبیر بھی ہوگا، تمام ہوگا اس محفل کے اندر۔ اگر آپ اپنا ایک 10-15 منٹ نکال دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فَأَلْهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اس نے بدکاری سے اور اچھائی کی طرف جا رہا ہے، وہ وقت کے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ تو صوفیاء کرام بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں، تو اسی کے لیے کہتے ہیں کہ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ذات اللہ اکبر بہت پاک ہے، ایک نقطہ خدا میں لگا ہے وہ کیا، گر نہ سمجھے سمجھ لو درے پیر سے، جس نے سمجھا وہ دوزخ میں جل نہ سکا۔ تو جس میں جو یہ دوزخ کے اندر ہم ہمیشہ پریشانی رہتے ہیں، وہ پریشانی کا خاتمہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ والشمس کے اندر کہہ رہے ہیں فَأَلْهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ وہ مریدی کے محفل کے اندر جس نے بھی ادھر آ کر وہ کرم لے لے گا تو انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے لیے تو ہر آدمی یہ مریدی کی محفل کے بعد ہی اپنی زندگی کے اندر ایک نیا انقلاب پیدا کرتا ہے۔ آج آپ کا اور ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ایک ہی رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کا قسم کھا کر ہماری زندگی کے اندر ایک نیا انقلاب پیدا کرتا ہے۔ مولا سے بھی، مولا کائنات سے بھی، تمام سے بھی دعا کرتا ہوں کہ التجا کہ ہر زندہ نوازی کو، ہر پیر کے مرید کو اپنے پیر کے سے مرید ہونے کا وقت کو یاد کر کے ہمیشہ ہمیشہ روئے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اس کی روح جو ہے تر و تازہ ہونے کا وقت ہے، اور جس نے سمجھ لیا انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، کیونکہ قد افلح من زکاہا، اللہ کا کہہ رہے ہیں سورج کی اگنے کی قسم کے بعد فَأَلْهَمَ فُجُورَهَا تقویٰ نہیں کہہ رہے ہیں، والقمر ذات اللہ کے بعد فَأَلْهَمَ فُجُورَهَا تقویٰ نہیں کہہ رہے ہیں، قد افلح من زکا کب کہہ رہے ہیں؟ جو اپنے بدکاری کو، یعنی اپنی پرانی زندگی کو خاتمہ کر کر نئی زندگی جس کو بولتے ہیں ہم قادری زندہ نوازی، وہ اپنی زندگی کو اپنے جو قبول کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے سالار بن جاتا ہے، وہ سرکار بن جاتا ہے، وہ سرکار زندہ نواز بن جاتے ہیں، سرکار عادل بن جاتے ہیں، غوث الورا بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
وہ مقام کو، وہ مریدی کے وقت کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کے کامیابی کے منزل کے چلنے کے لیے توفیق عطا فرما مولا۔ اور جس نے سمجھا وہی کامیاب ہے۔ تو اسی کے لیے جو خدا نقطہ لگا تھا کہ میں ناپاک ہوں، میں فنا ہوں، اب جو بقا کے لیے جا رہا ہوں، یعنی نقطہ خدا میں کیا لگا ہے؟ ناپاکی لگی ہوئی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا کیا ہے کہ ناپاکی کے لیے، یعنی یہ فنا ہونے کے لیے، سڑ گل جانے کے لیے۔ لیکن جس نے پیر کے پاس آنے کے بعد، یعنی پیر کے پاس آنے کے بعد وہ مریدی لیتا ہے، مرید بن جاتا ہے، بک جاتا ہے اور قادری زندہ نوازی بن جاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، جس کو سرکار پیر عادل کہتے ہیں شاہ مہتاب ولی رمز کلمہ صحیح بلکہ تارے نفس میں بھی پڑھنا صحیح۔ یعنی کیا ہے؟ شاہ مہتاب ولی رمز کلمہ صحیح، یہ رمز تجھے کلمہ صحیح کر کے پڑھنا ہے۔ اگر تو مرید ہونے کے باوجود بھی تیرے رمز سے گڑبڑ ہے، تیرا کلمہ صحیح نہیں ہے، وہ ہا ہو ہی نہیں ہے، تو دنیا والوں کے جیسا کلمہ پڑھے گا، شریعت والوں کے جیسا کلمہ پڑھے گا، وہ کلمہ نہیں۔ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مکمل کلمہ تجھے پڑھنا ہے۔ مکمل کلمہ نہ پڑھے گا تو سرکار پیر عادل کہتے ہیں شاہ مہتاب ولی رمز کلمہ صحیح بلکہ تارے نفس میں بھی پڑھنا صحیح۔ یعنی جب تارے نفس کے اندر تجھے وقت نزا بھی ہو، وقت لحد بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، اس کے اندر بھی تجھے کلمہ پڑھنا صحیح ہے۔ یعنی سونے کے وقت میں بھی کلمہ پڑھنا صحیح ہے، آخری وقت میں بھی پڑھنا صحیح ہے، خیال میں بھی پڑھنا صحیح ہے۔ جس نے پڑھنا صحیح ہے تو یہاں کلمے والے بن جائیں گے، یہاں کلمے والے بن جائیں گے سب ولی۔ کیا کہتے ہیں میرے پیر کامل؟ سرکار پیر عادل نے مہر لگا دیا، جس سے کلمہ جس کا صحیح ہوگا وہ کلمہ کبھی فنا نہیں ہے۔ تو یقین کامل ہے جب جس کا کلمہ فنا نہیں ہے تو وہ بقا ہی بقا ہے۔ یہاں کلمے والے بن جائیں گے سب ولی، ہاں جسد بھی لحد میں بھی تو گل نہ سکا، یعنی لحد میں بھی یہ جسد گلنے والا نہیں ہے۔ اور وہی میرے مہتاب اللہ نے آج کرونا کے کال کے اندر 40 سال کے بعد آپ نے پردہ کرنے کے وقت میں بھی کہا تھا کہ میرے قبر کو 40 دن کے بعد کھول کر دیکھنا۔ لیکن کیا ہے کہ پیر کی بولتے کیوں ہم کوئی بے عزتی کریں، لیکن پیر کی بات تو پوری ہونے والی ہے۔ آپ کے لحد کو 40 سال کے بعد کھولا گیا تو کتنی کمالیت کے مالک تھے، نور النلا نور کے مالک تھے۔ انہیں کلمہ تھا جس نے کلمے کو بچایا۔ اسی کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، جس نے کلمے کو رکھ لیا، یعنی فلحما فجورہا و تقوا، وہ مریدی کے وقت کو یاد کر کر اپنی پوری تن من دن روح پیر پر قربان کر دیا، وہ کمالیت کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جو کلمہ بن جائے، جو کلمے سے بن جائے گا ولی، کیا کہتے ہیں سرکار پیر عادل؟ جو کلمے سے بن جائے گا ولی اور لحد میں بھی اس کا جسد گل نہ سکا۔ تو یقین کامل ہے کلمہ کبھی گلنے والا نہیں ہے۔ جب دنیا نہ تھا کلمہ تھا، جب دنیا بھی نہ ہوگا کلمہ رہے گا۔ تو اسی کے لیے یہ سرکار زندہ نواز کا کرم ہے کہ ہمیں وہ رمز کلمہ بھی عطا کیے اور حکم بھی کر دیا کہ تارے نفس میں بھی پڑھنا صحیح۔ آپ کے پیر کامل کے حکم کو آپ نے ہم تمام پر رائج کر دیا کہ زبان پہ بھی صحیح پڑھنا ہے اور دل میں بھی صحیح اتارنا ہے، اور تارے نفس میں بھی ہمیشہ صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پڑھ لیا اس کا جسد بھی سڑ نہ سکا، انہیں گل نہ سکا، کوئی اس کو چھو نہ سکا۔ تو پتا چلا کہ ہم مرنے کے وقت میں اس کا استعمال کریں گے نہیں، ہم جینے والے ہیں، ہم سالک ہیں، ہم سالک ہیں۔ جب ضرورت پڑے گی آپ کو کلمہ پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو۔ تو یہ رجب کا مہینہ جو بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، جس کو سرکار دو جہاں صاحب الاولاد سیاح لامکاں نادش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم بارک رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یعنی کیا ہے؟ جب کلمے کی وہ تارے نفس کا زیادہ سے زیادہ کلمہ اگر پڑھ کے اس کا جو ہے کیا بولتے ہیں آپ جو ہے وہ اپنی کھیتی میں اگا لیں گی، وہ کلمہ تو پھلدار ہے۔ دنیا میں انبیاء مرسلین کو لایا، وہ اولیاء کاملین کو لایا، متقیوں کو لایا، پرہیزگاریوں کو لایا، تمام کو لایا۔ وہ کلمہ آباد کرتا ہے۔ جس کے پاس کلمہ نہیں ہے
تو سمجھو وہ کیا ہے، تو یہ کلمے والوں کا کرم چاہیے، تو آپ کو جو ہے کیا بولنا ہے، کلمے والوں کے پاس آنا پڑے گا، وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم لینا پڑے گا، کہ اسی کے لیے کہ ہم پر ادب کا 3 پیمانہ بزرگان دین بولتے ہیں، ایک پیمانہ اللہ کا، ایک پیمانہ رسول اللہ کا، ایک پیمانہ اپنا۔ تو اپنا کون ہے؟ میں تو بک چکا ہوں، اب تو پیمانہ ہوگا، صوفیاء کرام کہتے ہیں پیر کا، اب تو پیمانہ ہوگا پیر کا۔ تو پیر کے پیمانے میں جب جو مل جاتا ہے، پیر کے زمرے میں جو مل جاتا ہے، وہی تو زندہ نوازی کہلاتا ہے، اکیلا کبھی زندہ نوازی نہیں کہلائے گا، جو پیر سے مل جاتا ہے وہی زندہ نوازی کہلاتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ زندہ نوازی کے زمرے میں جو پیر پر پیر بن متوا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا، دیر و کعبہ میں ڈھونڈنے والوں بن وسیلے خدا نہیں ملتا، تو جو وسیلے کا جو ہم پر جب جو وسیلہ مل جاتا ہے وہ تارے نفس کو، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، قد افلح من زکاہا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ مریدی کے وقت کی بھی یاد کرا رہا ہے، اور اب جو نفس نیک کلمہ ہے، یقین کامل ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخری وقت میں بھی کامیاب ہے۔ ہمارا چیلنج ہے، ہمارے سلسلے قادری عالیہ خلفائے زندہ نوازی کا چیلنج ہے، مرید کو اگر 1-2 منٹ بھی اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ باشعور ہے، اس کا دماغ فیل نہیں ہوا ہے، یقین کامل ہے اس کو اس وقت پیر کی یاد آئے گی، جب اس کی پیر کی یاد آئے گی، یقین کامل ہے اس کا دم وہ تارے نفس زندہ ہو جائے گا، یہ مریدی کا صدقہ ہے، اور اس کے تارے نفس میں کلمہ رہے گا، تو وہ بقا ہے، بقا ہے، بقا ہے، اور قرآن بھی اس کے کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا، اور وہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب دوسرا بھی رخ ہے، وقد خاب من دساہا، دنیا کے چکر کے اندر پیری مریدی میں آنے کے باوجود بھی بس دنیا 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 کرتے رہے گا، نہیں کوئی نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، یا پیری مریدی بھی ذکر نہیں کرے گا، بابا دعا کرو بس حکم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو کامیابی نہیں ہے۔ نام کے مریدوں کو بلے پیر کو بچاؤ، اس کے لیے کہا جاتا ہے طریقت میں پیر کو حکم نہ دیا جائے، پیر سے التجا کیجیے، پیر پوچھے کیسے ہیں، کرم ہے بولیے، تو اسی طرح پیر کے حکم دے میں دعا کرو، یہ پیر پر حکم ہوا، تو پیر بس آپ روشن ضمیر ہے، تو جب روشن ضمیر ہے تو یقین کامل پیر جانتے ہیں، تو یقین کامل ہے میری زندگی میں آباد ہی آباد ہے، تو اس کے لیے اس رخ کے اوپر میں زیادہ بیان کرنے کا مقصد نہیں رکھتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس صوفی ٹاک کی چھوٹی سی کلاس جو شمس کی انشاءاللہ، جو ہمارے ام الکتاب کے اندر یہ بات بھی چل رہی ہے، یہ ماہ رجب بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ شعبان بھی عطا کرے گا، رمضان بھی عطا کرے، اور ہمیں تمام جو ہے فیوز و برکات سے اللہ مالا مال کرے۔ تو لیکن انشاءاللہ ہم پہ ضروری ہے کہ اس مہینے کے اندر ہماری زندگی کے اندر جو بھی پرانی غلطیاں ہوئی ہے وہ تمام غلطیوں کا استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، استغفار کثرت سے کرے، جب اللہ کا استغفار کرو گے، بزرگان دین کہتے ہیں روز 1000 مرتبہ 10,000 جتنا استغفار بھی کر لو گے تو انشاءاللہ، یعنی کیا ہے، اپنی زمین کو پاک ہی کر لو، اپنے جسم کو پاک کر لو۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کوئی نقصان نہیں ہے، جتنا زمین زرخیز ہوگا اتنا ہی اس زمین کے اندر اعلیٰ اولا پھل آئیں گے، تو اس کے لیے استغفار سے اتنا سے زیادہ استغفار، اتنا بولے نہیں میں گناہ کیا ہی نہیں، پھر بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے کوئی گناہ ہی نہیں کیے، آپ روز 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، تو ان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ تو لیکن آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے زمین کو یہ زرخیز بنائیں، تو زرخیز اس دونوں چیز سے ہوگا، ایک تو استغفار سے، دوسرا آپ کو اپنے پیر کا جو مرید بننے کے وقت میں جو پیر نے اقرار لیا 100%، یعنی 100% ہمیں اس میں کامیاب ہونا ہے بول کر ہمیں ایک جو ہے حلف اٹھانا پڑے گا، جو اس نے حلف اٹھا لیا تو یقین کامل ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ جائے گی، اللہم بارک لنا رجب
شعبان وبلغنا رمضان، یعنی رجب و شعبان میں برکت مل جائے گا، انہیں زرخیزی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ بھی سوچیں گے، اولیاء اللہ بھی آپ پہ کرم کریں گے، پیران عظام کی بھی نگاہ کرم ہوگی، جب کرم ہوگی تو آپ کے اللہ درجات کو بلند کر دے گا، نور نلا نور ہو جائے گا۔ جب یہ چھوٹا سا عمل یہ ماہ ہے، اس ماہ کے اندر کرنا ہے، یہ نہیں، اور جس نے کر لیا تو انشاءاللہ وہ دو جہاں میں کامیاب ہوگا۔ اب جو بات ہم نے کیا، کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹس ہے، کوئی بھی سوال ہے، اس فقیر زندہ نواز سے آپ کانٹیکٹ کریں یا کمنٹس کر دیں انشاءاللہ، اور جو بھی سوال ہے انشاءاللہ فقیر زندہ نواز جو الضروی شریعت و طریقت آپ کے سامنے اس کا خلاصہ کرنے کی، جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں جو بات ہم نے کیا ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔